الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کے آج کے سیشن میں آیات ہوں گی 96 to 101۔ پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے کہا تھا، یعنی وہاں جو بالغ ذوالقرنین جہاں بنی تھی وہاں پہ جب وہ پہنچے تھے سفر کر کے مشرق اور مغرب کے ذوالقرنین، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا تھا یہ یاجوج اور ماجوج فساد کرتے ہیں تو ان سے ہمارے لیے ایک بند بنا دیجیے، ایک دیوار بنا دیجیے۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے لیے آپ کو کچھ مال و متاع بھی اکٹھا کر کے دیں گے۔ تو وہاں پہ جو ذوالقرنین رسپونڈ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی حکومت قوت عطا فرمائی ہو تمہارے مال و دولت سے بدرجہ بہتر، البتہ تم مجھے قوت بازو آلات تعمیر کے ساتھ مدد کرو، یعنی مین پاور کے ساتھ جو تم مدد کر سکتے ہو آ جاؤ میرے ساتھ کام میں لگ جاؤ۔ تو وہ دیوار بننی شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا، یعنی لوہے کی تختیاں، یعنی لوہے کی اینٹ ٹائپ کے جیسے دیواریں جب بناتے ہیں نا تو اس پہ ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ رکھتے ہیں، تو جو میٹیریل ہے وہ انہوں نے اس میں پہلے کہا کہ لوہے کا لکھا اور پھر بہت مضبوط دیوار بنانی تھی۔ تو یہ والی بات جو ہے وہ 96 نمبر آیت میں یہ بات آ رہی ہے۔ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ترجمہ ہے، تم مجھے لوہے کے تختے لا کے دو۔ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا کہ اب اس میں دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس کو آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ اس پہ ڈال دوں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ لوہا جو ہے نا وہ خود مضبوط ہوتا ہے بہت، اس کے اوپر پھر تانبے کی جب کوٹنگ ہو جائے نا تو اس کی مضبوطی اور زیادہ ہو جاتی ہے، اس میں اب زنگ بھی نہیں لگ سکتی، اب اس میں کچھ بھی مطلب یعنی کہ ویسی کوئی خرابی نہیں آ سکتی ہے، وہ بہت مضبوط ہو گیا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ تھی، خلا جو تھی نا، جو اسپیس تھی، اس کو انہوں نے ان چیزوں سے بھر کے اور اس کو پیک کر دیا تھا، یعنی اس کو بند کر دیا تھا، ایک بند بنا دی تھی۔ یہاں پہ جو انہوں نے کہا تھا ذوالقرنین نے کہ آتونی زبر الحدید، تو یہ زبر جو ہے یعنی لوہے کے ٹکڑے، تختے، یعنی کہ جیسے اینٹوں کی طرح کی چیز، وہ وہاں پہ بھر کے اس کو فل کیا تھا، جو اسپیس تھا اس کو۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس پہ چڑھ جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ اس میں نقب لگائیں، یعنی اس میں کوئی ہول کر سکیں، یہ اس کی استطاعت نہیں تھی۔ یعنی اتنی مضبوط دیوار اور اتنی اونچی دیوار کر دی، اور جو بھی خلا تھی بیچ میں جس سے وہ آتے تھے دوسری طرف سے، اس کو پورا کو بند کر دیا۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء باب قصۃ الیاجوج ماجوج میں حدیث نمبر ہے 3346۔ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے یہ روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو رخ انور سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے خرابی اس کے شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے، آج دیوار یاجوج ماجوج میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگوٹھے اور اس کی ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنا کے یعنی بتایا کہ اس طرح سے اتنی دیوار میں انہوں نے سوراخ کر لیا ہے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہیں؟ تو فرمایا، ہاں، جب برائی کی کثرت ہو جائے گی، یعنی کہ یہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ جب برائی کی کثرت ہو جائے گی تو، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے، اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ صحیح حدیث میں جو بات آئی ہے کہ یاجوج اور ماجوج نے ہول کر لیا تھا، تو یہاں تو ہم نے آیت نمبر 97 میں دیکھا تھا کہ ذوالقرنین نے جب دیوار کو بہت مضبوط بنا لیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب اس میں وہ ہول نہیں کر سکتے، سوراخ نہیں کر سکتے، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے، اس طرف سے وہ آ نہیں سکتے ادھر، یعنی اتنی مضبوط دیوار بنا دی۔ پھر اس میں جو حدیث میں جو بات آئی ہے نا، تو یہ اگلی والی آیت میں یہ اس بات کی وضاحت آ رہی ہے، آیت نمبر 98 میں۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ترجمہ ہے، اور ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ کیا بات ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں یاجوج ماجوج کا خروج ہونا، نکلنا، تو وہ حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ روزانہ دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب آخر میں تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو
اور ہم واپس چلتے کل آ کے اس کو پورا کریں گے. اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو اگلے دن دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہوتی ہے. لیکن آخرکار جب ان کے نکلنے کا وقت جب قریب ہوگا نا تو ان کا سردار جو ہے وہ کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اسے کھود لیں گے. پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اس کو توڑ دیں گے. پھر زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے ان سے بچنے کے لیے یعنی. اور یہ آسمانوں پر تیر پھینکیں گے جو خون سے آلودہ ہو کر لوٹیں گے. بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی. مسند احمد میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے. جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث نمبر ہے 3153 اور شیخ البانی نے اس کو جو بیان کیا ہے اس میں ہے 313 نمبر. یعنی یہ کہ سارے کام کر کے کریڈٹ خود کو نہیں لیا بلکہ اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے ہے. اور یہ لیکن یہ دیوار ایسی نہیں ہے کہ یہ ہمیشگی, اس کو دنیا کی کسی چیز کو ہمیشگی نہیں ہے. ایک قرب قیامت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے, اور اللہ کا وعدہ تو حق ہے, یعنی وہ قیامت تو آنی ہے. آیت نمبر 99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ترجمہ ہے اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا, بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث میں یہ بیان کیا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہوں جبکہ سینگ والے فرشتے نے سینگ کو منہ سے تھام لیا ہے, یعنی سور پھونکنے کے لیے, اور وہ اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے اور سننے کے لیے تیار ہے کہ اب اسے کب حکم دیا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی اس حالت میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہو ہمیں اللہ ہی کافی ہے, وہ بہت اچھا کارساز ہے, ہم نے اللہ پہ ہی توکل کیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پڑھو جب اس طرح کے معاملات ہوں, یعنی بالکل سر پہ مصیبت بالکل نظر آ رہی ہو نا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا اور اللہ کو ہی کافی سمجھنا. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے یعنی کہ قرب قیامت جو ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے, یاجوج ماجوج کا نکلنا اور ذوالقرنین کی دیوار ہے اس کا ٹوٹنا, تو اس کا اس میں بیان ہے. آگے جو آیت نمبر 100 ہے, وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. ترجمہ ہے اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بروز قیامت کافروں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ ان کے سامنے جہنم کو لائے گا, یعنی اسے ظاہر کر دے گا تاکہ وہ جہنم رسید ہونے سے پہلے اس عذاب اور سزاؤں کو دیکھ لیں, اور اس طرح سے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں جلدی سے غم اور حزن میں مبتلا کر دیا جائے گا. صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن جہنم کو 70,000 زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا, اور وہ ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. صحیح مسلم میں یہ حدیث 2842 ہے, اور جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2573. آیت نمبر 101. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ترجمہ ہے اس کا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور وہ امر حق سن نہیں سکتے تھے. اور یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہے. وہ لوگ جو غفلت میں مبتلا ہو کر قبول ہدایت اور اتباع حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے تھے, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آنکھ بند کر لے تو غافل کرے تو اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور یہاں یہ فرمایا کہ وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, یعنی کہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے, حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر اس کی کنٹینویشن ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں وہ آیات لیں گے. یہاں پہ ایک بات اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تتاریوں کا جو حملہ تھا یا مسلمانوں پہ, اور منگول ترک, اور اس میں چنگیز بھی تھا, روسی چینی قومیں یہاں یاجوج ماجوج ہیں, یعنی کہ یاجوج ماجوج کا ظہور ہو چکا, یا مغربی قومیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے. یہ سب باتیں غلط ہیں, کیونکہ ان کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ قتل و غارت گیری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے وبائی مرض بھیجے گا جس سے وہ آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.